جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی ایک لفظ آ رہا ہے اس کا معنی ہمیشہ ایک ہی ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ سجدہ کا لفظ ہے. اب یہ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ہے تو اس کا معنی ہے سجدہ کرنا. اسی طرح خیر کا لفظ ہے، اسی طرح قوم کا لفظ ہے. مختلف الفاظ جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں تو ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہی معنی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. عربی زبان بہت وسیع ہے. لفظ عین ہے نا تو عربی میں اس کے 72 معنی ہیں. 72 معنی ہیں. ایسی ہی مثال کے طور پہ سجدہ کا لفظ ہے. ہم لوگ جب سجدے کا لفظ سنتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ سجدے کا معنی ہے سجدہ کرنا بس. لیکن اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں، لغت کے اعتبار سے لنگوسٹکلی اس کو دیکھیں، تو لغت میں سجدہ کا معنی ہوتا ہے جھکنا، بینڈنگ، سبمیشن. عربی میں کہتے ہیں کل ما ظل فقد سجدہ، کہ جو چیز بھی جھکتی ہے تو گویا کہ اس نے سجدہ کیا. عربی زبان میں سجدہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ضرور اپنے فور ہیڈ کو، پیشانی کو گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ کیا جائے. لغوی معنی کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں. تو لغت عرب میں سجدہ کا معنی ہے الانحناء، بینڈنگ، بوئنگ، جھکنا. جب اونٹ اپنی سواری کو اوپر بٹھانے کے لیے جھکتا ہے اس کو کہتے ہیں سجدہ. سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ سجدہ ہوتا ہے جو اختیار کے ساتھ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے سجدہ کرے یا نہ کرے، اور اس اختیار کے بعد اس کو ثواب بھی دیا جائے گا. یعنی اگر میں سجدہ کرتا ہوں تو ثواب ملے گا، نہیں کرتا تو گناہ ملے گا. قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. دوسرا سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دیا ہے، گویا کہ اس سجدہ کرنے میں ہم کمپیلڈ ہیں، مجبور ہیں. سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب سجدہ کرتے ہیں اور مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو مخلوق آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، ولنگلی اور انولنگلی. قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو سجدے کے لفظ سے بنے ہوئے 91 الفاظ ملیں گے. 91 سجدے کا لفظ، یعنی جو روٹ ورڈ ہے وہ تو سین جیم دال ہے، سجدہ. اور اس لفظ سے مختلف ورڈ قرآن کریم میں آپ کو ملے گے. کہیں سجدہ، کہیں یسجدو، کہیں ساجدین، کہیں ساجدون، کہیں یسجدو، کہیں مساجد. تو 91 جگہ پہ 91 پلیسز میں سجدہ کا لفظ موجود ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ کون سا معنی مراد لیا جائے گا سجدے کا. تو ان 91 جگہ کو ہم 8 معنی کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی سجدے کے 8 بڑے معنی ہیں اور وہ ان 91 جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. کہیں پر 5 مرتبہ، کہیں 10 مرتبہ، اس طرح. تو سجدے کا جو پہلا معنی ہے وہ سجدہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں، وہ تو سب کو معلوم ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. یہاں یسجدون کا لفظ اس سجدے کو بیان کر رہا ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی آیات کو یعنی قرآن کو تلاوت کرتے ہیں رات کے وقت، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں. تو ہاں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے. دوسرا معنی ہے سجدے کا رکوع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا جب حکم دیا تو کیا فرمایا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ جب
شہر میں گیٹ سے داخل ہونے لگو تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے راکعن، یعنی رکوع کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سر نیچے رکھ کے سجدہ کرتے کرتے داخل ہونا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ رکوع کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تیسرا معنی ہے سجدے کا نماز۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں تقلبک فی الساجدین، آپ کا ساجدین میں آپ کی جو موومنٹ ہے۔ تو یہاں ساجدین کے لفظ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نماز ہے، یعنی اے نبی جب آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے رکوع کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے سجدہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ساجدین کا لفظ نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ اقرأ بسم ربک الذی کی جو آخری آیت ہے واسجد، اس میں بھی سجدہ نماز کے معنی میں بھی ہی استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے عبادت کی جگہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو ان میں مت پکارو۔ تو یہودی اور عیسائی لوگ جب اپنے عبادت خانوں میں جاتے تھے تو شرک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسجد میں داخل ہو کے شرک نہیں کرنا، بلکہ صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہاں سجدہ، مساجد کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ کس سے بنا ہے؟ کس سے ڈرائیو ہوا ہے؟ سجدہ سے نا۔ تو اس کا معنی ہے مسجدیں، عبادت کرنے کی جگہ۔ پانچواں معنی ہے اللہ کے سامنے جھکنا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں دونوں۔ کیسے سجدہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس معنی میں سجدہ کہ وہ جھکتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو مان رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سجدے کو بیت المقدس کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے لوگوں کو اللہ کی مساجد میں آنے سے روکا۔ تو اس کی تفسیر میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسجد بیت المقدس کے بارے میں ہے، بیت المقدس کے بارے میں ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے، نصارہ نے مسلمانوں کو بخت نصر کے زمانے میں عبادت کرنے سے روکا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مساجد سے مراد بیت المقدس ہے، اور عرب لوگ جمع کو واحد کے لیے، واحد کو جمع کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مساجد کا لفظ جمع ہے نا، تو اگر بیت المقدس مراد ہوتی تو پھر بیت المقدس تو ایک ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ عرب لوگ جمع کو واحد کے معنی میں اور واحد کو جمع کے معنی میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ساتواں معنی ہے مسجد حرام، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، اس لیے کہ ایک طرف وہ شرک کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کی مسجد کو آباد کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ نیکی تو اس وقت فائدہ دیتی ہے جب ایمان ہو، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر حاجیوں کو پانی پلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں مسجد سے مراد کیا ہے؟ مسجد حرام۔ اور آخری معنی ہے مسجد قباء، لمسجد اسس علی التقوی، تو یہاں مسجد سے مراد مسجد قباء ہے۔ تو ان سب باتوں کو دیکھ کر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک لفظ کو خود قرآن ہی کے اندر کئی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کی جو بار بار اس کی تکرار اس کا ہو رہا ہے یا ریپیٹنگ ہو رہی ہے تو ایک ہی معنی کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند ایسے الفاظ کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں جو مختلف معنی رکھتے ہیں مختلف جگہوں میں، تاکہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے ان الفاظ کے وہ معنی آتے رہیں۔